وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ نہ انداز گفتگو ہے نہ طرز تکلم، نہ انداز گفتگو ہے نہ طرز تکلم۔ میرا خطاب سننے والوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہ پوچھ زمانے کو کہ کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھ زمانے کو کہ کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہے۔ عزیزان محترم، ہم تمام لوگ آج ہندوستان کی 18ویں یوم آزادی کی خوشی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے لیے بہت خوشی و مسرت کی بات ہے، کیونکہ ہمارے دیش 1857 سے لے کر 1947 تک پورے 90 سال تک انگریزوں کی غلاموں کی زنجیروں میں بندھا رہا۔ اسی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے علماء اکرام اور ہمارے مشائخ نے اور ہمارے دانشوروں نے بھرپور جدوجہد کی۔ ایک طویل مدت تک جدوجہد کرنے کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک ہندوستان کو آزادی ملی۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو پانے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے نہ جانے کتنی گولیاں کھائی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی آزادی کا دن ہے جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھے: ابھی جس کا خون نہیں کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، ابھی جس کا خون نہیں کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوان ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزادی کرانے کے لیے صرف بزرگوں کا ہی نہیں بلکہ بزرگوں سے لے کر بچوں تک ایک عظیم رول رہا ہے۔ خودی رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان نچھاور کر دیا۔ آج ہر طرف سے آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ملک ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں ہندوستان کو آزادی کرانے کی خوشی منا رہے ہیں۔ ملی آزادی جس سے وہ شخص مسلمان ہی تھا، ملی آزادی جس سے وہ شخص مسلمان ہی تھا، دیا ہندو کو تاج محل جس نے وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ آج کہتے ہیں یہ لوگ کے دہشت گرد ہے مسلمان، آج کہتے ہیں یہ لوگ کے دہشت گرد ہے مسلمان، شروع کی جس نے جنگ آزادی وہ ٹیپو سلطان مسلمان ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے قرآن اور علماء اکرام کو ختم کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے اسلام مراکز کے نام و نشان مٹا دیا جائے، اور علماء اکرام کو اور طلبہ کی بے گناہ گرفتار کی جائے اور صرف شک کی بنیاد پر انہیں جیل کی سلاخوں میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں علماء اکرام موجود ہے ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، بلال حبشی کا حوصلہ موجود رہے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی مسلمانوں میں دین پر مر مٹنے کی طرف اور اعلیٰ کلمت اللہ کی فکر بیدار رہے گی، اور ان کا تازہ رہے گا، اور ان سب چیزوں کو رہتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ میں انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ بھارت کے نہیں بلکہ انڈیا کے لگتے ہیں۔ انڈیا بھارت ہے، آپ لوگ بھارت کے انڈیا کے انڈیا کے کہ ہندوستان کے؟ ہندوستان کے کسی کے نہیں آتے، سب کے ہے۔ اگر کسی کو تو ثبوت دیجئے نا، کسی کا ہے؟ ہاں دونوں ہاتھ میں لگائی آواز لگتے ہیں آگے والا چچا نہیں ہے ہندوستان۔ چلیے نہیں ہے تو اللہ رہنے کو توفیق دے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جن سے میری مراد محمد آصف کو، میرے پاس ٹائم کم ہے۔